مرد عورت سے، عالم جاہل سے، نیک غافل، پڑھا ہوا ان پڑھ، اللہ تعالیٰ روزانہ ہر نماز کی ہر رکعت میں ہر بندے بندی سے ایک اعتراف کرواتا ہے کہ تم یہ مانو کہ مجھے زندگی گزارنے کا طریقہ نہیں آتا، تم یہ مانو کہ میں جاہل ہوں، تم یہ مانو کہ مجھے کچھ نہیں آتا۔ جب تک یہ تسلیم نہ ہو کہ مجھے کچھ نہیں آتا، کون سیکھنے کا ارادہ کرتا ہے؟ جب پہلے ہی ذہن میں یہ سمایا ہوا ہو کہ مجھے تو سب پتہ ہے، حالانکہ کسی زمانے میں کوئی انسان یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ مجھے سب پتہ ہے، وہ صرف اللہ ہے جسے سب پتہ ہے۔ کہ یہ دعویٰ وہ کر سکتا ہے جو پیدا نہ ہوا ہو، یہ دعویٰ وہ کر سکتا ہے جس سے پہلے کوئی نہ ہو، یہ دعویٰ وہ کر سکتا ہے جس کے بعد کوئی نہ ہو، یہ دعویٰ وہ کر سکتا ہے جس کے اوپر کوئی نہ ہو، یہ دعویٰ وہ کر سکتا ہے جس سے چھپا ہوا کوئی نہ ہو، تو وہ صرف ایک اکیلا اللہ ہے۔ اور اللہ اس کو یوں بیان کرتا ہے، سبح للہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم۔ ڈیفنس والے میری تسبیح پڑھے نہ پڑھیں، کل کائنات تیرے اللہ کی تسبیح، وہ عزت اور حکمت والا ہے۔ کیسی عزت ہے، کیسی حکمت ہے؟ لہو ملک السماوات والارض، زمین آسمان کا اکیلا بادشاہ اتنی عزت والا ہے۔ کیسی حکمت ہے کہ اتنے بڑے نظام کو چلاتے ہوئے نہ تھکتا ہے، نہ اونگتا ہے، اور نہ کوئی غلط فیصلہ کرتا ہے۔ کام زیادہ بڑھ گیا اور کوے کے انڈے سے کتا نکل آیا اور اللہ سوری کرنے لگا، بھائی میرے بندو معاف کرنا، ذرا ٹینشن بڑھ گئی تھی، کام زیادہ ہو گیا تو پتہ نہیں چلا، تو وہ کنویں کوے کے انڈے سے کبوتر نکل آیا، کتا۔ ایسے میں مثال دے رہا ہوں۔ تو میرا رب بھول سے پاک ہے، غفلت سے پاک ہے۔ کتنا اندھیرا چھایا ہوا ہے۔ لا يعزب عن ربک من مثقال ذرہ، کا ایک ذرے کے برابر کوئی شے تیرے رب کی آنکھوں سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ مجھے تو پیچھے بیٹھے ہوئے نظر نہیں آ رہا، اور میرا رب کہتا ہے لا يعزب عن ربک من مثقال ذرہ۔ کیسی حکمتوں والا ہوں، کیسی عزت والا ہوں، اتنا بڑا ملک میری ملک ہے اور مجھے ساری مخلوق کا پتہ ہے۔ تم تو اپنے بندے نہیں گن سکتے، تیرے رب نے تو چیونٹیوں کو بھی گن رکھا ہے۔ تم تو اپنی چیزوں کا وزن نہیں کر سکتے، تیرے رب نے پہاڑوں کو تول کے رکھا ہے، سمندروں کے پانی کو تول کے رکھا ہے، اور دریاؤں کی موجوں کو ناپ کے رکھا ہے، اور بارش میں اترنے والے قطروں کو ناپ کے تول کے گن کے رکھا ہے، اور پوری دنیا میں ہر وقت کہیں نہ کہیں بارش ہو رہی ہے، 24 گھنٹے، 12 مہینے، پورا سال، 365 دن میں ایک دن ایسا نہیں جبکہ اس کائنات میں بارش نہ ہو رہی ہو۔ اور تیرا رب کہتا ہے یعلم عدد قطر الامطار، تیرے رب کو بارش کے قطروں کی تعداد کا بھی پتہ ہے۔ لہ ملک السماوات والارض یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر۔ زمین آسمان کا بادشاہ ہے، زندگی موت کا مالک ہے، ہر چیز پر قادر ہے۔ هو الاول، میں ہوں اول جسے کسی نے پیدا نہیں کیا۔ میں اپنی ذات میں لا محدود، میں اپنی ذات میں ابتدا سے پاک، انتہا سے پاک۔ باقی سب کو میں نے بنایا، باقی سب کی ابتدا بھی ہے، انتہا بھی ہے، کہیں سے شروع ہے، کہیں پہ ختم ہے، کہیں سے کہانی شروع ہوتی ہے، کہیں سے دی اینڈ ہے۔ ایک اللہ، ایک اللہ، ایک اللہ۔
جس کی نہ ابتدا ہے، هو الاول کوئی ابتدا نہیں، والآخر کوئی انتہا نہیں، والظاہر کوئی اس سے بلند نہیں، والباطن کوئی اس سے چھپا نہیں۔ تو جو چار صفتوں کا مالک ہو کہ اول بھی ہو، آخر بھی ہو، ظاہر بھی ہو، باطن بھی ہو، اب وہ یہ دعویٰ کرے کہ مجھے سب پتہ ہے تو خوبصورت لگتا ہے، سونا لگتا ہے۔ میرے جیسا بے وقوف کہے میں نے بہت پڑھا ہے، مجھے سارا پتہ ہے، یہ دنیا کا بے وقوف ترین انسان ہے جو کہے ہمیں سب پتہ ہے۔ تو جب اللہ نے کہا هو الاول والآخر والظاہر والباطن، تو پھر کہا وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، میں پھر وہ اللہ ہوں جسے ہر شے کا پتہ ہے، کوئی شے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالی ہم سے ایک اعتراف کرواتا ہے کہ یہ مانو کہ میں کچھ نہیں جانتا، مجھے بتا مجھے کیا کرنا ہے۔ یہ نماز کی ہر رکعت میں آپ کا ذہن اس طرف نہیں جا رہا ہوگا کہ کون سی آیت ہے اور کون سی بات ہے جو اللہ اعتراف کروا رہا ہے کہ کہو مجھے نہیں آتا، مجھے نہیں آتا، صرف تیرے اللہ کو پتہ ہے، لہذا اللہ سے کہو مجھے راہ دکھائے۔ ہر رکعت میں پھر تھوڑی چند آیات اور ملا لوں تاکہ جو میں کہہ رہا ہوں وہ قرآن سے بھی واضح ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، اللہ نے تمہیں ماں کے پیٹ سے نکالا، تم کچھ نہیں جانتے تھے، جاہل۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہو کان ظلوما جہولا، یہ پرلے درجے کا ظالم بھی ہے، جاہل بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کان الانسان عجولا، یہ پرلے درجے کا جلد باز ہے، اور فرماتے ہیں کان الانسان کفورا، اعلیٰ درجے کا ناشکرہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَانَ الْإِنسَانُ قَتُورًا، بہت بڑا بخیل ہے، چھوٹا نہیں، وہ بہت بڑا بخیل ہے، گن گن کے بڑا خوش ہوتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، بہت زیادہ لڑنے جھگڑنے والا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کفور مبین، کھلا ناشکرہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یئوس قنوط، میں ذرا سا ٹیکا لگا دوں، ہلکا سا جھٹکا دے دوں تو سب سے زیادہ نا امید بھی ہوتا ہے اور میرے گلے بھی کرتا ہے، اور تھوڑا سا دروازہ کھول دوں، چار پیسے پکڑا دوں تو ایک دن ایک دم فرح فخور، تکبر میں بھی آتا ہے، اپنی اوقات بھی بھول جاتا ہے۔ یہ قرآن کا ایکس رے، قرآن کا ایکس رے۔ اب آؤ جو میں کہہ رہا ہوں، اللہ روزانہ ہم سے کہتا ہے، میرا زبان حال ہے، یہ اس آیت کے اندر یہ سب کچھ موجود ہے، اس طرف ذہن نہیں جاتا۔ میرا بندہ، میرا رب ہم سے روزانہ نماز میں کہتا ہے کہ تم کہو مجھے نہیں پتا کہاں جانا ہے، کیا منزل ہے اور کیسے پہنچنا ہے، کیا راستہ ہے، لہذا یا اللہ اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ مجھے نہیں پتا راستہ کیا ہے، مجھے چلا بتا نہیں، چلا اور چلا نہیں، ہاتھ پکڑ کے پہنچا۔ قرآن میں یہ دو طرح ہے، اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے بارے میں فرماتا ہے وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اے میرے حبیب آپ بھی سیدھے راستے کی رہنمائی فرماتے ہیں۔ وہاں لفظ ہے الہ، اور اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں ہم سے کہہ رہا ہے کہو اہدنا الصراط المستقیم، الہ کے بغیر، الہ کے ساتھ اور الہ کے بغیر کیا فرق ہے؟ ایک نوجوان آ رہا ہے کہ جی میں نے عقیل ڈیڈی صاحب کے گھر جانا ہے، آج وہاں بیان ہے، کوئی مجھے راستہ بتا دو، تو کہے گا یہ کون سا خیابان ہے؟ وہ کہے گا حافظ خیابان ہے اور فلاں روڈ ہے اور فلاں مکان ہے اور ادھر ایک سگنل ہے، آگے آپ کو رش ملے گا گاڑیوں کا، تو سمجھنا کہ وہ بیان ہے، یہ ہے الہ۔ جی مجھے ذرا بتائیے، تو آپ کو یوں بتاتا ہے، یوں جائیں یوں جائیں یوں جائیں یوں جائیں، اس کو کہتے ہیں اہدنا الی صراط مستقیم، الہ، کہ وہ صرف آپ کو بتا دیتا ہے کہ جی آپ ادھر چلے جائیں ادھر چلے جائیں۔ تو میں قربان جاؤں، میرا رب کہتا ہے نہیں نہیں یہ نہ مجھ سے مانگو، اگر میں نے تمہیں یوں یوں کر کے بتایا تو تم ویسے ہی بھٹکے ہوئے ہو
اور ہی بھٹک جاؤ گے. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے یوں مانگو یا اللہ. اس کی دوسری مثال، چونکہ زندگی سفروں میں گزری تو کئی دفعہ تو کسی نے بتایا تو پتہ چل جاتا تھا دوسرے ملکوں میں کہ یوں جائیں یوں جائیں. کبھی ایسا ہوتا تھا نہیں پتہ چلتا تو ہم اس کی محنت کرتے آپ ہمارے ساتھ بیٹھ جائیں، ہمیں ذرا وہاں تک پہنچا دیں. تو کوئی رحم دل بیٹھ جاتا تھا اور ہمیں وہ جا کے وہاں تک پہنچا دیتا تھا. کبھی کبھی کوئی معذرت بھی کر دیتا تھا. تو اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الی صراط مستقیم کا فرق بتا رہا ہوں. الہ کا مطلب میں نے بتا دیا کہ صرف میں آپ کو راستہ بتا دوں، آپ مجھے راستہ بتا دیں. جب آپ مجھے راستہ بتا دیں میں کہتا ہوں بھائی صاحب مہربانی کرو مجھے نہیں سمجھ میں آیا کہ یہ کدھر کا آپ پتہ بتا رہے ہو، آپ ایسا مہربانی کرو آپ میری گاڑی میں بیٹھ جاؤ اور مجھے وہاں تک پہنچا دو. کہتا ہے اچھا جی ٹھیک ہے آپ کہ میں ساتھ بیٹھتا ہوں. وہ اب گاڑی میں بیٹھتا ہے اور چلاتے 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 یہاں دروازے تک اتارتا ہے. میں کہتا ہوں عقیل صاحب کون ہے؟ تو وہ کہتا ہے جو سب سے موٹا ہوگا وہ عقیل صاحب ہوگا. ایسے ہی ایک لطیفہ لگا دیا. ویسے مسلمان کو موٹا نہیں ہونا چاہیے، پتلا ہونا چاہیے. ایک مسلمان کا پیٹ صحابی کا بڑا باہر نکلا تھا تو آپ نے یوں انگلی اس کے پیٹ پر ماری، یوں کہ اگر یہ یہاں نہ ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا. لو کان ھذا فی غیر ھذا، یہ چربی یہاں نہ ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا. کہ کئی آدمی ہیں جن کا پیٹ دائیں جاتا ہے وہ بائیں جاتے ہیں، وہ دائیں جاتے ہیں پیٹ بائیں جاتا ہے. وہ ہنستے ہیں تو منہ سے نہیں ہنستے، پیٹ سے ہنستے ہیں. تو اہدنا الصراط المستقیم، اللہ کہتا ہے میرے بندو مجھ سے یوں کہو یا اللہ سچی بات یہ ہمیں کوئی پتہ نہیں چلے گا، ہمارا ہاتھ پکڑ اور چلا ہمیں اس راستے پر جس سے ہم بھی سوکھے چلیں اور لوگوں کو بھی دکھ نہ پہنچے اور ہم بھی جنت تک پہنچ جائیں، دنیا کے دکھوں سے نکل جائیں اور تیری جنت تک پہنچ جائیں اور تیری رضا تک پہنچ جائیں. اہدنا الصراط المستقیم، ہمارا ہاتھ پکڑ. بھائی ادھر ہمارا ہاتھ پکڑ اور ہمیں ہاتھ پکڑ کے منزل تک پہنچا. یہ ہے اہدنا الصراط المستقیم. یہ سورۃ فاتحہ ہے، یہ سورۃ فاتحہ ہے. میرے نبی نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے پوری تورات کے بدلے میں مجھے سورۃ فاتحہ دی تھی. 7 آیات پوری تورات سب سے بڑی کتاب تھی جو اتاری گئی، اس کے بدلے میں سورۃ فاتحہ. اور انجیل کے بدلے میں سورۃ مائدہ دے دی گئی اور زبور کے بدلے میں حامیم دے دی گئی. حامیم کی 7 صورتیں، 9 صورتوں میں ساری آسمانی کی. کتنا بھرپور لفظ ہے اللہ. خدا فارسی کا لفظ ہے، اللہ کا ترجمہ نہیں. میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ غلط ہے غلط ہے، وہ نہیں کہتا ہوں ورنہ کتنے فتوے لگ جائیں گے میرے اوپر. صحیح ہے، ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہو، جاگ کے سننا، کسی جاگ کے سننا، کوئی عالم بیٹھا ہو تو جاگ کے سنیں. ٹھیک ہے کہنا ٹھیک ہے. ایک اور کہہ رہا ہوں اللہ کا پورا ترجمہ نہیں ہے. مجھے علم تو آتا نہیں، عربی سے عشق کیا میں نے اور عربی سے میں نے دل لگایا، تو میں اللہ کے فضل سے پوری بصیرت سے کہہ رہا ہوں خدا اللہ کا ترجمہ نہیں ہے، گاڈ اللہ کا ترجمہ نہیں ہے، بھگوان اللہ کا ترجمہ نہیں ہے، ایشور اللہ کا ترجمہ نہیں ہے، اور دیوتا اللہ کا ترجمہ نہیں ہے، یزداں اللہ کا ترجمہ نہیں ہے. اللہ صرف اللہ ہی سے ادا ہوتا ہے، اللہ صرف اللہ ہی سے ادا ہوتا ہے. اللہ کہا کرو، خدا نہ کہا کرو. ناجائز جائز کی بات نہیں کہہ رہا ہوں، یہ کہہ رہا ہوں کہ جب تم اللہ کہتے ہو تو کائنات کا سب سے میٹھا نام اللہ ہے، سب سے زیادہ جلووں سے بھرا ہوا نام اللہ ہے. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض. پیچھے بچ گیا لہو، اب اور ڈولنا چاہیے تو قرآن نے کہا لہو ما فی السماوات وما فی الارض. اب پہلا الف لام باقی رکھ کے آخری لام کو ہٹا دیا تو بن گیا الہ. تو قرآن نے کہا وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهَ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهَ. اور اب سب سے عجب بات،
الف ہٹایا، لام ہٹایا، دوسرا لام ہٹایا، ہا کی پیش کی آواز باقی رکھی، ہو، تو قرآن نے کہا اللہ لا الہ الا ہو، اور قرآن نے کہا هو اللہ الذی لا الہ الا ہو، تو ہو بھی اللہ، لہو بھی اللہ، الہ بھی اللہ، للہ بھی اللہ، اور اللہ تو اللہ ہی ہے۔ اللہ کہا کہو، اللہ کہا کرو۔ تو اللہ نے ہم سے مانگا، کہو، ہم سے اقرا کہو کیا؟ اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں نہیں سیدھے راستے پہ چلنا آتا، ہمارا ہاتھ پکڑ، صرف بتا نہیں، ہاتھ پکڑ کے چلا، اور ایسے چلا کہ دنیا بھی سکھی ہو، آخرت بھی سکھی ہو۔ اس کے لیے اللہ نے دو انتظام کیے، دو نور اتارے۔ اس کے لیے اللہ نے دو نور اتارے کہ کائنات کے اندھیروں کو دور کرنے کے لیے دو نور ہیں، دل کے اندھیروں کو دور کرنے کے لیے دو نور ہیں، کائنات کے اندھیروں کو دور کرنے کے لیے ایک سورج کا نور ہے اور ایک چاند کا نور ہے، ایک سورج کا نور ہے، ایک چاند کا نور ہے۔ یہاں تو چاند بڑا مدھم نظر آتا ہے، جب برفانی علاقوں میں چلتے ہیں اور رات ہوتی ہے چاندنی تو یوں لگتا ہے جیسے آب و تاب سے سورج چمک رہا ہے۔ تو اللہ نے کائناتی اندھیروں کو دور کرنے کے لیے دو نور بنائے، ایک سورج کا، ایک چاند کا۔ میرے رب نے دل کے اندھیروں کو دور کرنے کے لیے اور اللہ کے ہاتھوں میں ہاتھ پکڑانے کے لیے اور جنت کے دروازے تک پہنچنے کے لیے اور پوری دنیا کو امن کا گہوارہ بنانے کے لیے دو نور اتارے۔ ایک نور ہے قد جاءکم من اللہ نور، ایک نور ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا اور آپ کی نبوت کا، اور دوسرا نور ہے قرآن، واتبعوا النور الذی انزل معاہ، اور یہ وہ نور ہے جو تمہارے گھروں میں موجود ہے۔ یہ دو نور اپنے سینے میں اتار لو تو یوں سمجھو کہ تم نے اللہ کے ہاتھوں میں ہاتھ دے دیا۔ اب چونکہ اللہ زمین پہ نہیں اتر سکتا تو اس نے اپنے اور اپنے بندوں کے درمیان جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو واسطہ بنایا کہ یہ میرا حبیب ہے، اس کے ہاتھوں میں ہاتھ دینا ایسا ہی ہے جیسے اللہ کے ہاتھوں میں ہاتھ دے دیا۔ ید اللہ فوق ایدیہم، ید اللہ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ۔ اللہ اکبر۔ یہ مطلب میں ایسے ہی ہوائی بات نہیں کر رہا ہوں، میرے اللہ نے فرمایا کہ میرے محبوب جو تیرے ہاتھوں میں ہاتھ دے رہے ہیں وہ تیرے ہاتھوں میں نہیں دے رہے، وہ تیرے رب کے ہاتھوں میں ہاتھ دے رہے ہیں۔ اپنے ہاتھ چھڑا لو، چھڑا لو، ہر رسم و رواج سے، ہر تہذیب و ثقافت سے، ہر ترجیحات سے اپنے ہاتھ چھڑا لو اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے گجروں سے اپنے ہاتھوں کو سجا لو، آپ کے سہروں سے اپنے چہرے کو سجا لو، آپ کی زندگی کو گلے کا ہار بنا لو، آپ کی پابندیوں کو اپنی پاؤں کی بیڑیاں بنا لو، گلے کا توق بنا لو، ہاتھوں کی ہتھ کڑی بنا لو، تو میرے رب کی قسم دنیا میں جنت دیکھو گے۔ تو قرآن ایک پیغام ہے، قرآن ایک پیغام ہے جو انسانوں کو پہنچایا گیا ہے۔ ھذا بلاغ للناس، یہ کیا پیغام ہے کہ اے میرے بندو مجھ سے کہو کہ یا اللہ ہمیں نہیں پتا زندگی کیسے گزارنی ہے، تو ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ سکھا۔ تو پھر میرے رب نے ایک طرف سے اپنے نبی کو بھیجا، دوسری طرف سے قرآن کو بھیجا، قرآن کی زیر زبر کو بھی محفوظ رکھا۔ یہودیوں نے کچھ عرصے کے بعد تورات تبدیل کر دی، عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے 50 سال کے بعد انجیل کو، بائبل کو تبدیل کر دیا، اور آج نہ بائبل اپنی اصلی زبان میں ہے، نہ تورات اپنی اصلی زبان میں ہے، جو میرے حبیب پر کلام اترا وہ اپنی اصلی زبان میں ہے، اسی زیر و زبر کے ساتھ ہے، اور میرے حبیب کی زندگی اگرچہ ہمارے اور ان کے درمیان 14 صدی حائل ہیں، لیکن اللہ کی قسم وہ آج بھی اپنی تمام برکات کے ساتھ اسی طرح ہیں جیسے پہلی صدی کا زمانہ ہو، اور جیسے